سیکیور بنائیں، اپنی پریشانیوں سے آزادی پائیں. کو سیکیور کریں اور ٹریکر اپنی گاڑی میں انسٹال کروائیں. آپ ساری پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے. السلام علیکم ناظرین، BNC نیوز سے رپورٹر سمیرہ قیوم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہر دل عزیز لیڈر نواب زادہ حاجی لشکری رحسانی صاحب موجود ہیں، بے باک اور نڈر سیاستدان جنہوں نے ہر پلیٹ فارم پر بلوچستان کے لیے آواز اٹھائی. آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کرونا وائرس جیسی بیماری کی زد میں ہے اور خاص طور پر بلوچستان جیسا پسماندہ علاقہ اس کی تباہ کاریوں کی لپیٹ میں ہے. اس حوالے سے ہم حاجی صاحب کی رائے لیں گے اور ان سے کچھ سوالات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ حاجی صاحب؟ الحمدللہ، شکر. حاجی صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں عام الفاظ میں کرونا وائرس کی ذرا تشریح کریں کہ کرونا وائرس ہے کیا اور ہمیں اس سے کیا خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں بلوچستان میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اگر آپ بتائیں. دیکھیں، اس وقت تک تو اس وبا کے بارے میں کوئی خاص تحقیق اور اس کا اصلیت کا پتہ نہیں چلا ہے، مگر جو عمومی بات ہے، جو بین الاقوامی ادارے یا ہمارے ملک کے جو سلامتی کے ادارے وہ بات یہ کرتے ہیں کہ ایک وائرس ہے جو انسان کے ڈائریکٹ پھیپھڑوں پہ اثر کرتا ہے اور یہ ناک کے ذریعے انسان کے یعنی دماغ تک اور پھیپھڑوں تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جو امیون سسٹم ہے یا مدافعت کا جو نظام ہے وہ کولیپس ہو جاتا ہے یا وہ جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو شدید بخار بھی ہو جاتا ہے اور شدید بخار کے بعد پھیپھڑوں کا جو نظام ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اکثر انسان جن کے قوت مدافعت کمزور ہے یا جن کو دمہ ہے یا شوگر ہے ان کو یا عمر رسیدہ ہے ان پہ زیادہ اثر کرتا ہے. اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ مدافعت کو بڑھانے کے لیے عام لوگوں کو اپنے خوراک پر توجہ دینا چاہیے، خوراک کو بیلنس رکھنا چاہیے، فروٹ کھانا چاہیے، خصوصاً وہ فروٹ مثلاً مالٹا، کیلے، چقندر اور جو رنگدار سرخ رنگ کے پیاز ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے جو انسان کے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے. تو بنیادی طور پہ اس وقت تک اس کا کوئی باضابطہ علاج یا باضابطہ ویکسین بھی تیار نہیں ہوا ہے اور یہ پتہ نہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا انکشافات ہوں، مگر اس وقت تک پورے دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اقتصادی بہت بڑے عالمی اقتصادی بحران کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. حاجی صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک بھی اس وائرس کی لپیٹ میں ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں. ہم بحیثیت ترقی پذیر ملک اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ کہ ہمارے ممالک میں عموماً جمہوریت نہ ہونے کے برابر ہے اور ایسے لوگوں کو جو شارٹ کٹ کے راستے آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں ان کو مسلط کیا جاتا ہے، جنہوں نے کبھی عوام کو جواب نہیں دیا نہ آئندہ بھی جواب دینے کے وہ نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اکثر ادارے، آپ انرجی سے لے کر ہیلتھ سے لے کر سپورٹس کے اداروں تک دیکھیں، وہ اکثر ادارے اندرونی سازش یا کولیپس کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے ہم بین الاقوامی جو معیار ہے زندگی کا اس سے بہت پیچھے ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ اگر ہمارے لوگ اس بیماری سے یا اس وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو گھروں میں بند نہ کریں تو جس طریقے سے کل بھی ہم سن رہے تھے، آج بھی ہم نے آپ کے ایک رپورٹر سے سنا ہے کہ شہر بھرا ہوا ہے، لوگ اپنا روزانہ زندگی میں مصروف ہیں جو زیادہ خطرناک اور خطرے کے باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاسپٹلز میں بھی اس وقت جگہ نہیں ہے اور ہمارے جو ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنا فعال نہیں ہے. آج میں ایک بین الاقوامی چینل پہ یہ سن رہا تھا کہ جو وینٹیلیٹرز، جو سانس لینے کا مشین ضرورت ہے امریکہ کے جو 50 صوبے ہیں ان میں آپس میں ایک مقابلہ ہے چین سے خریدنے کے لیے. پھر وفاقی حکومت بھی امریکہ کا چین کے ساتھ رابطے میں ہے، یعنی وینٹیلیٹرز بھی ایک سپر پاور کے لیے بھی ناپید ہو گئے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو بین الاقوامی معیار ہیں یا جو ہمارے جو مرکزی حکومت نے یا بین الاقوامی اداروں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آئسولیشن میں چلے جائیں، ہم زیادہ رش میں لوگوں کے پاس نہ جائیں، ہم لوگوں سے میل جول اپنا کم کریں، اس وقت اس بہت بڑے بحران اور وبا سے بچنے کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے گاؤں، قلعے اور گھروں میں اپنے آپ کو اس وقت تک بند رکھیں.
جیسا کہ عاجی صاحب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان اگر بر وقت اقدامات اٹھاتی تو ہم اس وقت اس برے کنڈیشن میں نہیں ہوتے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں حکومت بلوچستان ہو یا حکومت پاکستان وفاق ہو وہاں اکثر دوستیاں نبھائی جاتی ہیں. بلوچستان تو ایک کالونی کی طرح ہے. یہاں تو ایسے لوگوں کو لایا گیا جو کبھی بھی ایک سیاسی عمل کے حصے دار نہیں رہیں, ایک شارٹ کٹ کے ذریعے. میرا یہ ذہن میں کہ اگر وفاقی حکومت بر وقت کوشش کرتا کہ ہم اس بہت بڑے بحران سے نکل سکتے. مثلا جو زائرین ایران سے اور عراق سے آ رہے ہیں ان کو مشہد اور قم سے اپلفٹ کرتے. آرٹیکل 245 کے تحت ہمارے جو جہاز ہیں فوجیوں کے یا ہمارا نارمل جو پیسنجر جہاز ہیں ان کو ڈائریکٹ کرتے اور ایرانی حکومت سے یہ طے کرتے کہ ان کو ڈائریکٹ اپنے اپنے صوبوں کے لیے ہم اپلفٹ کرتے تو بڑا ایک ہم بحران سے نکلتے. جب یہ ہزاروں زائرین جن کا کوئی گناہ قصور نہیں کیونکہ ایک وبا ہے اور کئی لوگ علاقوں میں زیادہ ہے کئی میں کم ہے مگر کئی میں کچھ زیادہ ہونے والا ہے. آج میں یہ سن رہا تھا کہ امریکہ نے کہا کہ ان کے اگلے 2 ہفتے انتہائی خطرناک ہے اور امریکہ میں کل اور پرسوں 800 لوگ اس مرض سے فوت ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم ان زائرین کو اپلفٹ کرتے اور اپنے اپنے صوبوں میں لے جاتے تو یہ 2-3 ہزار کلومیٹر کا جو سفر ہے جس سے یہ وبا پھیلنے کا خدشہ ہے وہ کم ہو جاتا. مگر کیونکہ نااہل اور غیر ذمہ دار لوگوں کو حکومتوں پہ لا کے مسلط کیا ہے جس کی وجہ سے اس وبا کو پھیلانے میں بھی شاید حکومت کا نااہلی کا ہاتھ ہو اس میں. آپ کی نظر میں شہروں کو بند کرنا اور لاک ڈاؤن کرنا اس وائرس سے نجات کا ذریعہ ہے؟ دیکھیں پورے دنیا نے یہ اصول طے کیا کہ لوگ آپس میں مل جل کم کریں تاکہ اس بیماری کو ایک جگہ پہ محدود رکھا جائے. اور اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہیں گے بازاروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم قریب رہیں گے تو شاید یہ خطرہ یہ ہے کہ یہ وبا بہت تیزی سے پھیل جائے. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے ورلڈ فوڈ جو آرگنائزیشن ہے ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے ان سے اقوام متحدہ سے امدادی پیکج لے تاکہ پاکستان میں جو دیہڑی پہ کام کرنے والے یا روزانہ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایک پیکج دیا جائے. اور میں یہ آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں جو غریب لوگ ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے ان کے بجلی میں بھی سبسڈی ہونا چاہیے ان کے گیس میں بھی سبسڈی ہونا چاہیے اور یوٹیلیٹی سٹورز میں مزید سبسڈائز کریں تاکہ غریب لوگ اپنا خریداری وہاں سے کریں اور اس کو عالمی اداروں سے امداد لینا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے معاشی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے, کیا وہ کافی ہے یا اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ اور حکومت بلوچستان کی طرف سے کوئی معاشی پیکج نہیں لایا گیا غریبوں کے لیے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم پہلے ایک یعنی ایسے کلچر اور ایسے سماج بنے ہیں جن کو احساس نہیں ہے کفایت شاری کا. اگر آپ بین الاقوامی دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو دیکھیں جو بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں وہ بھی بہت کفایت شاری سے کام لیتے ہیں. ایک تو ہم $100 بلین قرض دار ہیں عالمی بینکوں کا. اس کے بعد ہمارے جو زراعت کے ادارے سے لے کر باقی جو انڈسٹریز ہیں وہ سب بنیادی طور پہ کولیپس ہونے کے قریب ہیں کیونکہ ہم نے ریسرچ پہ توجہ نہیں دیا ہے. اب اگر ہم پیکج بھی دیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا بلوچستان پہ کیا وہ ایک پیکج وفاق سے یا عالمی اداروں سے لے سکتے ہیں اور ان کے پاس یہ اہلیت بھی ہے اور پھر اس کو شفاف طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کا بھی ان کے پاس یہ صلاحیت اور یہ سسٹم ہے. مگر ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت ہم سب کو مل جل کے اپنے صوبے کے اور اس ملک کے معاملات پہ توجہ دے کے کفایت شاری اور مرکزی حکومت کو چاہیے مرکزی حکومت کی طرف سے اور عالمی اداروں کی طرف سے بلوچستان کیونکہ پہلے ہی خط غربت سے 70% جو نیچے زندگی گزارتے اس کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کریں تاکہ دور دراز علاقوں میں لوگ پہنچ کے ان کو خوراک مہیا ہو سکے. اگر خدا نخواستہ کورونا آگے بڑھ جائے تو ہمارا صحت کا نظام جو پہلے سے زبو عالی کا شکار ہے اور ہمارے ڈاکٹرز کے پاس
کورونا کے حفاظتی کٹس تک موجود نہیں ہیں، تو کیا ہم مستقبل میں اپنے آپ کو کہاں دیکھیں گے؟ اور بلوچستان کے 2 ہی ڈاکٹرز کو کورونا وائرس کا اٹیک ہو چکا ہے، آپ کیا دیکھیں بات یہ کہ جہاں ہم نے بار بار لوگوں کے ساتھ ڈرامائی انداز میں سی پیک کا بات کیا اور یہ کہا کہ یہ ایک دنیا میں نیا اقتصادی راہداری ہے، تو پاکستان کے وفاق کو چاہیے یا وہ لوگ جو سی پیک کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں چین کے ساتھ بات کریں اور چاروں صوبے میں اور خصوصاً بلوچستان میں سی پیک کے فنڈ کے تحت نئے ایسے صحت کے ادارے کھولیں جہاں اس بڑے چیلنج سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ قدرت اور وہ ٹیکنالوجی ہو سکے۔ حکومت بلوچستان نے مشروط طور پر اور کورونا وائرس سے احتیاطی تدابیر پر ضروری عمل کرنے کی شرائط پر لاک ڈاؤن کے دوران بند ہونے والی انڈسٹریز کو چلانے کی اجازت دے دی ہے، کیا حکومت بلوچستان کا یہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ مجھے پتہ نہیں کہ انڈسٹریز بلوچستان میں ہب کے علاوہ کہاں ہے، تھوڑا سا کوئٹہ میں ہے، مگر اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک سسٹم بنانا چاہیے تھا کہ جو مزدور انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں پہلے ان کو ایک کرونا وائرس سے کے ٹیسٹ سے گزرنا چاہیے تھا، اس کے بعد پھر وہ مزدور جو وہاں فیکٹری میں چلے جاتے ان کو وہیں خوراک اور ان کو رہن سہن مہیا کرتے تو پھر خطرہ کم ہوتا کہ کورونا پھیل سکے۔ اب